ندیم ایک چھوٹی سی کار ورک شاپ چلاتا تھا جو شہر اور گاؤں کے درمیان ایک سنسان راستے پر واقع تھی۔ رات کو اکثر دیر تک کام کرنا جیسے اس کا معمول بن چکا تھا۔ ایک رات جب وہ اپنی دکان میں اکیلا تھا، رات کے تقریباً 12 بج چکے تھے۔ اس وقت وہ اپنی دکان کو بند کرنے ہی والا تھا کہ اچانک سے ایک شخص آیا اور کہا، ندیم بھائی، معاف کرنا لیکن میری گاڑی کے ٹائر پنکچر ہو گئے ہیں، کیا آپ اس وقت میری مدد کر سکتے ہیں؟ ندیم نے کہا، لیکن میں تو دکان بند کرنے والا ہوں اور کافی دیر بھی ہو چکی ہے۔ وہ شخص مسکرایا اور کہا، مجھے بہت دور جانا ہے اور رات کے اس پہر میں خراب گاڑی کے ساتھ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا، لہٰذا آپ میری مدد کر دیں۔ ندیم نے اس شخص کی طرف دیکھا اور اس کا باغور جائزہ لیا۔ اس کے کالے گھنگرالے اور گھنے بال تھے، اس کی آنکھیں نیلی تھیں جبکہ رنگ دودھ کی طرح سفید تھا۔ اس کی کالی داڑھی تھی جو کہ اس کے چہرے پر بہت ہی جچ رہی تھی۔ وہ شخص نہ جانے کیوں کچھ پراسرار سا لگتا تھا۔ وہ کافی مضبوط اعصاب کا مالک لگتا تھا، عام انسانوں سے کافی لمبا اور چوڑا۔ اس کے ہاتھ اور پیر کافی لمبے تھے۔ ندیم نے اس شخص کی تمیز اور نرمی دیکھی اور بولا، ٹھیک ہے بھائی، اگر آپ اتنا اصرار کر رہے ہیں تو میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں۔ آپ بیٹھیں اور چائے پئیں، میں کام شروع کرتا ہوں۔ وہ شخص مسکرایا اور کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، نہیں، میں چائے نہیں پیتا، اگر صرف دودھ ہے تو وہ چلے گا۔ ندیم نے ڈھابے والے سے دودھ منگا کر اس شخص کو دیا، جو اس نے ایک ہی گھونٹ میں گرما گرم پی لیا۔ ندیم نے اس شخص سے عجیب سی خوشبو محسوس کی۔ خیر، اس نے اپنا کام شروع کیا۔ کام کیونکہ کافی زیادہ تھا تو کرتے ہوئے کافی دیر لگی۔ جیسے ہی کام ختم ہوا، ندیم نے اس شخص کو اطلاع دی۔ کام ختم ہونے پر اس شخص نے ندیم کو 5000 کا نوٹ دیا۔ ندیم نے انکار کرتے ہوئے بولا کہ نہیں بھائی، یہ بہت زیادہ ہے، اس کام کے 1000 ہی کافی ہیں۔ مگر اس شخص نے مسکراتے ہوئے کہا، تم یہ رکھ لو، تم نے بہت مدد کی ہے میری، ورنہ اس وقت میں کہاں جاتا۔ پھر اس شخص نے کہا، چلو اب میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ ندیم نے تھوڑی ہچکچاہٹ سے کہا، نہیں، میں چلا جاؤں گا۔ اس شخص نے کہا، نہیں، بہت دیر ہو چکی ہے، اس وقت تمہارا اس راستے سے سائیکل پر جانا ٹھیک نہیں ہے۔ ندیم حیران تھا، مگر اس شخص کے مسلسل اصرار کرنے پر مان گیا اور اس کی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ راستے میں ندیم اور اس شخص کے بیچ میں تھوڑی بہت باتیں ہوئی۔ جب اس شخص نے کہا کہ میں تمہیں اچھے سے جانتا ہوں، تم امام صاحب کے بیٹے ہو اور تم مکسی محلے میں رہتے ہو، ندیم نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ کچھ ہی دیر میں ندیم اپنے گھر کے سامنے کھڑا تھا۔ گاڑی سے اترنے سے پہلے اس شخص نے ندیم سے کہا، رکو۔ ندیم نے کہا، کیا آپ اندر نہیں آئیں گے؟ تو اس شخص نے انکار کرتے ہوئے کہا، نہیں، میں اندر نہیں آؤں گا، لیکن یہ کچھ تحفے ہیں جو میں امام صاحب کے لیے لایا تھا، کیا تم انہیں ان تک پہنچا دو گے؟ یہ کہتے ہوئے اس شخص نے ندیم کی طرف ایک سفید جوڑا اور ایک تسبیح کو بڑھایا۔ یہ امام صاحب کے لیے تحفہ ہے۔ اس شخص نے دوبارہ سے کہا۔ ندیم نے شکریہ ادا کیا اور گاڑی سے اتر گیا۔ اس کی بیوی جو کہ گیٹ پر کھڑی تھی، ندیم سے پوچھا، ندیم، آج آپ سائیکل پر نہیں آئے؟
ندیم نے حیرانی سے اسے دیکھا اور کہا، نہیں، میں تو آج گاڑی پر آیا ہوں۔ اس کی بیوی نے پوچھا، کون سی گاڑی؟ یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ ندیم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی گاڑی نہیں تھی۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، چلو اندر۔ خیر وہ سو گیا، مگر صبح جب فجر کی نماز کے بعد وہ گھر واپس آیا تو کرسی پر رکھا تحفہ دیکھ کر اسے رات کا واقعہ یاد آ گیا۔ ندیم نے اپنے والد صاحب کو وہ تحفہ دیا اور رات کا پورا واقعہ بیان کیا۔ امام صاحب نے تحفہ لیتے ہوئے مسکرا کر پوچھا، کون تھا وہ شخص؟ ندیم نے جواب دیا، ابا جی، معذرت چاہتا ہوں مگر میں اس کا نام پوچھنا تو بھول ہی گیا، مگر وہ کافی مضبوط جسم کا مالک تھا، 30 سے 35 کا معلوم ہوتا تھا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ نیلا اور بال کالے تھے جن میں ہلکا سا گھنگرالا پن بھی تھا۔ امام صاحب ایک گہری سانس بھرتے ہوئے کہنے لگے، وہ میرا شاگرد جعفر تھا، مگر وہ کوئی عام انسان نہیں، وہ شہنشاہ جنات کا بیٹا ہے۔ میں نے اسے قرآن پاک پڑھایا تھا۔ جب وہ چھوٹا تھا پڑھائی میں بہت ہی کمزور تھا۔ میں نے اس پر بہت محنت کی اور 4 سال لگا کر اسے خالی ناظرہ پڑھنا سکھایا تھا۔ وہ حفظ نہیں کر پایا، مگر اس نے ناظرہ پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ بھلے ہی وہ پڑھائی میں کمزور تھا، لیکن وہ ہمیشہ اپنے بڑوں کی عزت کرتا ہے اور میری دی گئی تعلیمات کو بہت اچھے سے لے کر چلتا ہے۔ میری عزت کرتا ہے اور اکثر ملنے بھی آتا ہے۔ آج وہ تمہاری مدد کے لیے آیا ہوگا کیونکہ تم معمول سے زیادہ لیٹ ہو گئے تھے، شاید اس لیے۔ ندیم نے یہ بات سنی اور رات کا پورا واقعہ اس کے ذہن میں پھر سے دوڑ گیا۔ وہ شخص کون تھا؟ کیا وہ سچ میں انسان تھا یا کچھ اور؟ یہ سوچ کر ندیم کا دل بے چین سا ہو گیا۔ اس نے ایک جن کو آنکھوں سے دیکھا تھا، خود اپنی آنکھوں سے، مگر وہ سمجھ ہی نہیں پایا کہ وہ شخص ایک انسان نہیں، ایک جنات کا شہزادہ تھا۔